مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اتنا تو ہم سبوں کو معلوم ہے کہ وتر کی 3 رکعت ہوتی ہے، اور یہ 3 رکعت وتر کی واجب ہوا کرتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ لیکن بات آتی ہے کہ وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے، وتر کی نماز میں الحمد شریف کے بعد کون کون سی سورت کا پڑھنا سنت ہے۔ اسی قسم کا ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ وتر کی 3ری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے کون سی سورت پڑھے، تو آج اسی کو کلیئر کروں گا۔ بغیر اسکپ کیے ہوئے مکمل ویڈیو کو دیکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ مکمل سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد دعائے قنوت سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا عمل تھا، اس لیے ان تینوں سورتوں کو وتر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان سورتوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے اور ان کی جگہ کوئی دوسری سورت پڑھ لے، تاکہ واجب ہونے کا شبہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ بعض روایات میں وتر کی نماز میں الحمد شریف کے بعد ان کے علاوہ کی صورتیں بھی منقول ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج سے اسی سنت پر آپ سبھی عمل کریں، چونکہ وتر کی نماز کا پڑھنا واجب ہے۔ جس طرح دوسری نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر وتر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو جب ہم وتر کی نماز پڑھے، ان سنتوں کا خصوصاً خیال رکھے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اعلی، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون پڑھے، اور تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، پھر دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اب بات آتی ہے کہ اگر کسی نے الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو بھی آپ غور سے سن لیں۔ ایسے شخص کو اپنی نماز سجدہ سہو کے ساتھ کمپلیٹ اور مکمل کرنی چاہیے، کیونکہ تیسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا اور دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آج کے مسائل اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پر خود بھی عمل کرے، اور اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں زیادہ سے زیادہ سینڈ کیجئے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، اور یہ مسائل وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ یہ بہت اہم مسائل ہے جو آئے دن ہمیں تشویش میں ڈالتا رہتا ہے، آئے دن ہمیں پیش آتے رہتا ہے، ہمارا دل و دماغ شک میں رہتا ہے کہ ہم اس سچویشن میں کیا کریں۔ تو بہت آسانی کے ساتھ میں آپ تک ان مسائل کو پہنچا رہا ہوں، آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور وہ لوگ بھی عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔